اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی بیت الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ برادران عزیز اور سامعین حضرات، میں نے جس آیت کا آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا اور آپ نے سماعت کا شرف حاصل کیا، وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الصفا والمروۃ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ کے شاعر ہیں، یہ نشانیاں ہیں۔ اور یہ جو آیت ہے، یہ دراصل ہم نے اس کو سرنامہ کلام اس لیے بنایا تاکہ شوال کے حوالے سے جو واقعات رونما ہوئے ہیں، ان میں سے جو ہے وہ 8 شوال کو ایک انتہائی اندنوک واقعہ جو ہے رونما 8 شوال کو ہوا تھا 1925 میں مدینہ منورہ میں جو ایک قدیم قبرستان ہے جنت البقیع، اس کو منہدم کر دیا گیا، اور اس کو منہدم اس وقت کے حکمران آل سعود نے کیا تھا۔ اور اس قبرستان جو ہے، یہ انتہائی قبرستان جو ہے وہ قدیمی قبرستان تھا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ وہاں پہ قائم کی تو آپ اس زمانے میں آپ جو ہے وہ وہاں پہ جایا کرتے تھے جنت البقیع میں، اور وہاں پہ جن حضرات کی وہاں پہ قبور تھیں، صحابہ کرام بھی تھے، اور اس کے علاوہ ازواج مطہرہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، اور جناب اس کے بعد حضور کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر تھیں، ان کا بھی وہاں پہ مقبرہ قائم تھا۔ اور اسی کے ساتھ حضور کے نواسے امام حسن علیہ السلام سید شباب اہل الجنہ، جن کو حضور نے فرمایا تھا حدیث میں، تو ان کی بھی قبر وہاں پہ تھی۔ اور اس کے بعد وہاں پہ امام زین العابدین علیہ السلام جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند تھے، ان کی بھی وہاں پہ قبر مطہر تھی۔ اور اسی کے ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کی بھی قبر مطہر اور روضہ مبارک وہاں پہ موجود تھے۔ تو آل سعود نے یہ انتہائی گھنونہ اقدام کیا کہ بلڈوزر سے جو ہے وہ تمام قبور کو مسمار کر دیا، جو عالم اسلام کے لیے انتہائی دردناک واقعہ رونما ہوا ہے۔ دراصل یہ واقعہ جو 1925 میں واقع ہوا، اس کی اگر حقیقت دیکھی جائے تو یہ دراصل جو ہے برطانیہ نے آل سعود کے ساتھ مل کے 1924 میں برطانیہ نے جو ہے یہ اقدام کیا کہ اس نے 3 گروہ جو ہے بنائے۔ پہلا گروہ جو اس نے بنایا وہ بر صغیر پاک و ہند کے لیے تھا، اور بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے وہ قادیانیوں کا گروہ تھا۔ دوسرا گروہ جو اس نے بنایا، دوسرا جو فرقہ جو اس نے بنایا، وہ ایران اور فارس کے مسلمانوں کے لیے تھا، وہ بہائی فرقہ تھا۔ اور تیسرا حجاز کے مسلمانوں کے لیے ان میں تفرقہ ڈالنے کے لیے یہ اس نے جو کیا، یہ وہابیت کا فرقہ جو ہے وہ وہاں پہ ڈالا،
تاکہ مسلمان آپس میں جو ہے وہ دست و گریبان رہیں۔ جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ بر صغیر میں جس وقت یہ انگریز آئے تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ انہوں نے جس طرح سے اردو کی ترویج کے نام پر ایک ایسا بورڈ بنایا جس کا فورٹ ولیم کالج کی بنیاد بھی رکھی تھی، جس میں انہوں نے اردو کو فروغ دیا، جبکہ اردو سے ان کی کیا ہمدردی تھی، جا کے وہ انگریز تھے، ان کو تو انگریز سے ہمدردی ہونا چاہیے تھی، لیکن دراصل اس وقت کے مسلمان ان کی زبان یا تو وہ فارسی بھی سمجھتے تھے اور عربی بھی سمجھتے تھے، تو لیکن جب اردو کو انہوں نے فروغ دیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ عرب سے اگر کوئی آئے اور مسلمان اور ایران سے آئے تو اس کا تعلق فوراً ہندوستان کے مسلمان کا فوراً ہو جاتا تھا زبان کی وجہ سے، لیکن جب اردو کو فروغ دیا گیا اس کا مقصد یہ تھا تاکہ جو ہے وہ ان کے اندر ایک خلیج ڈال دی جائے، وہ اردو بولنے والا جو ہے عربی اور فارسی سے نابلد ہو، اور آج کل کے زمانے میں یہی ہوا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اب جو ہے مسلمان جو ہے ہندوستان کا مسلمان یا پاکستان کا مسلمان وہ عربی اور فارسی سے لابلد ہے۔ تو یہ ایک سازش کے تحت جو ہے وہ انگریزوں نے، برطانیہ نے یہ 3 فرقے جو ہے وہ وہاں پہ وارد کیے، اور یہ آل سعود جو تھا، آل سعود نے وہابی فرقہ جو تھا محمد ابن عبد الوہاب، اس کی جو ہے وہ اس نے اپنا ایک جو ہے وہ نظریہ پیش کیا کہ قبر پہ جانا جو ہے وہ حرام ہے، اور امام ابن احمد حنبل نے بھی یہ کہا کہ بدعت ہے قبروں کے اوپر جانا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مزید 500 سال کے بعد ایک نیا جو ہے وہ فرقہ آیا جس نے جو ہے کہا کہ جو شخص قبروں کے اوپر جائے گا وہ قتل موجب قتل ہے۔ اس طرح سے جو ہے نا وہ آپس میں مسلمانوں میں تفرقہ ڈالا گیا، اور اس کی وجہ سے پھر انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا کہ یہ قبرستان جنت البقیع کو بلڈوز کیا گیا تاکہ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ نہ جا سکیں، لیکن عالم اسلام کے اندر ایک جو ہے وہ اضطرابی کیفیت ہوئی اور سبوں نے احتجاج شروع کر دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقبرہ اور ان کا روضہ جو ہے منہدم نہیں کیا، ورنہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس کو بھی منہدم کرتے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں، اور دوسری جو ہمارا جو حصہ ہوگا ہم اس کو ابھی آگے اور مزید بڑھائیں گے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ حالات جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔